معافی نہیں، جہنمی ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا شکار ہوں گے۔ ایک انسان کہیں نہ کہیں اللہ کی عبادت میں مکمل ہوتا ہے، سبحان اللہ، فجر کی یہ سخت ٹھنڈی، ہڈیوں کو کمزور کر دینے والی ٹھنڈی میں ایک انسان اٹھ کر نماز کو آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے دربار میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، جو ہے جب ظہر یا عصر ہوتی ہے، سبحان اللہ، دھوپ سخت ہوتی ہے، سخت دھوپ میں بھی وہ آ کر نمازیں پڑھتا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ وہ قرآن پڑھنے والا بھی ہوتا ہے، اگر اللہ نے اسے مال دیا ہے، عمرہ حج کرنے والا بھی ہوتا ہے، اس کے ذریعے کئی غریب یا مسکین پل رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت کرے، اس کے نام اعمال میں ایسی غلطیاں ہوں گی، ایسی کوتاہیاں ہوں گی جو بندوں کے سلسلے میں ہوں گی، بندوں کے سلسلے میں وہ غفلت کر رہا ہوگا، سبحان اللہ، کبھی کسی کی غیبت گردی ہوگی، کبھی کسی اچھے انسان یا اچھے جو ہے جوڑے کے سلسلے میں تہمت لگا دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، پڑھا لکھا طبقہ، دیندار طبقہ اپنے بہنوں پر ظلم کرتا ہے، حق دینے سے انکار کرتا ہے، 1-2 روپیہ نہیں، لاکھوں کے روپے کھاتے ہو، اے لوگوں، اے نمازیوں، اپنی چہروں کو دیکھو، جن کے چہروں پر داڑیاں اتنی لمبی لمبی ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، تم نے اپنے بہنوں کا حق مار کے کھایا ہے، یاد رکھو تم نے احسان کے طور پر انہیں کتنا بھی کیا ہو، اللہ نے حق ان کے لیے رکھا ہے، اگر تم نے ان حق میں سے 1 روپیہ بھی کھایا ہو، رب العالمین تمہارا 1 قدم بھی آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار محترم و مکرم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو انسان پر چند حقوق عائد ہوتے ہیں،
انسان ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی میں کئی طرح کے حقوق اس پر لازمی اور ضروری ہوتے ہیں، تو انہی حقوق میں سے ایک حق اللہ رب العالمین کا ہے۔ انسان جیسے ہی اسے شعور آئے، جیسے ہی انسان بلوغت کی دہلیز پر پہنچے، تو وہ یہ بہانہ نہ کرے کہ میرے باپ دادا جس راستے پہ ہیں ہم اسی راستے پہ چلیں گے۔ یہ مشرکوں کا نعرہ ہے، یہ مشرکوں کی پہچان ہے، یہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے لوگوں کی پہچان ہے۔ شعور رکھنے والا یا عقل مند انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ بلوغت پر پہنچنے کے بعد یا اس کی زندگی میں شعور آنے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق جو اللہ رب العالمین کا حق ہے اسے تلاش کرے کہ میرا رب کون ہے، مجھے زندگی جو دی جا رہی ہے وہ کس کی طرف سے ہے، مجھے پالنے والا کون ہے، مجھے رزق دینے والا کون ہے، جب میں بیمار پڑتا ہوں شفا دینے والا کون ہے۔ ہم نے اپنوں کو جنازے میں کندھے دیتے ہوئے دیکھا ہے، اے موت دینے والا کون ہے، بچوں کو نوازنے والا کون ہے، اولاد دینے والا کون ہے، یہ تلاش کرے، یہ انسان کا سب سے پہلا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے معاذ بتاؤ ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق کیا ہے لوگوں پر؟ تو معاذ بن جبل نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، جواب دیا اے اللہ کے رسول معلوم تھا، ہو سکتا ہے اس سے بہتر جواب جو ہمارے ذہنوں میں اس سے بہتر مل جائے، ادب و احترام کی وجہ سے خاموش رہے۔ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں کہ اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچانے، ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کی عبادت کرنے والا ہو جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ کہا اگر انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، کہا اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے انسانوں پر انہو من یشرک باللہ، جو اللہ رب العالمین کے حق کو نہ پہنچا پہچانتے ہوئے شرک کر بیٹھتے ہیں، جو ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، دنیا مل جا سکتی ہے، انسان آرام سے زندگی گزار لے سکتا ہے، مال کی فراوانی ہو سکتی ہے، بنگلوں کی فراوانی ہو سکتی ہے، اللہ کا کھلا اعلان ہے سن لو، اگر ذرہ برابر بھی تمہاری زندگی میں شرک ہے، کفر ہے، اللہ کا واضح اعلان ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، شرک کے ساتھ تم اللہ کے دربار میں آؤ اور ضرور آؤ گے۔ تم کتنی بھی نعمتوں میں پل رہے ہو، ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہے، اللہ کے پاس آنا ہے۔ اگر تمہارے نام اعمال میں شرک ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کو یا مدد کہنے کا نعرہ ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی پر یقین ہوگا، یاد رکھو اللہ رب العالمین کا ایسے بندوں پر اعلان ہے کہ رب العالمین ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ، ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو لہٰذا سب سے پہلا حق اللہ رب العالمین کا پہچانے، تڑپیں۔ یہ بار بار کہی جاتی ہے کہ اگر آپ توحید پرست ہیں، اگر آپ کے والدین یا آپ جسے چاہتے ہیں وہ توحید پرست نہیں، مسلمان تو ہیں لیکن وہ سجدے کسی غیر اللہ کے سامنے کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تھاگے ہیں، ان کے گھروں کے سامنے پٹکریاں یا نارلیں بدی ہوئی ہیں، آپ کا تڑپنا ہے، آپ ان کی اصلاح کرنا ہے، آپ کے والدین کو صحیح راستہ دکھانا ہے، یہ اپنے والدین کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے۔ بس آپ صحیح ہو گئے،
آپ جو ہے توحید پرست ہو گئے، یہ کافی نہیں ہے۔ وہ تڑپنا جو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے سلسلے میں بڑے ہی جو ہے ادب و احترام کے ساتھ، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، باپ کافر ہے، باپ مشرک ہے، باپ بتوں کو بنانے والا ہے، پیدا کیا ہوا ہے، باپ کے سامنے کھڑے ہو کر تڑپتے ہیں، سبحان اللہ، اے اللہ، اے ابا جان، اے ابا جان، یہ صحیح نہیں ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، میں تمہارے آخرت کی فکر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تڑپنا صرف باپ کے سامنے نہیں، جب راتوں میں اٹھ کر ابراہیم خلیل اللہ جائے نماز بچھا کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے، اللہ کے پاس بھی دعا کرتے تھے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تم مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین ابراہیم کے والد کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، اللہ سے پھر پوچھیں گے، اے اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ بیٹے کے سامنے باپ کو جہنم رسید کر دیا جائے۔ اے اللہ میں نے تجھ سے پوچھا تھا، اے اللہ قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہ کرنا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا اعلان سنو، خواہ باپ کافر ہو، بیٹا جو ہے نبی بھی کیوں نہ ہو، خلیل کیوں نہ ہو، اللہ کا دوست کیوں نہ ہو، واللہ شرک یہ دیوار ہے، شرک سیسا پلائے ہوئی دیوار ہے، نہ نبی کی دعا اس کے حق میں کام آ سکتی ہے، نہ اولیاء کی، نہ صالحین کی، نہ کسی کی دعا ایسے مشرکوں کے حق میں کام آتی ہے۔ حضرات، یہ اللہ کا حق ہے، واللہ اس حق کو پہچانیں، اس حق کو اللہ رب العالمین کے لیے پہچانیں اور اس حق کو ادا کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ یہ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے۔ اور حقوق میں سے دوسرا حق بندوں کے حقوق ہیں، لوگوں کے حقوق ہیں۔ ایک اللہ کا حق ہے، ایک اللہ رب العالمین کا حق ہے، تو دوسرا بندوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے والدین ہوتے ہیں، والدین کے اس کے حقوق ہوتے ہیں، بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، ہمسائیوں کے حقوق ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حقوق کی ایک لمبی لیسٹ ہے جس کی جو ہے ادائیگی کے بعد ایک انسان مکمل انسان یا مسلمان کہلاتا ہے۔ بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں، اسلام 4 چیزوں پر کی بنیاد پر قائم ہے۔ 4 چیزوں کا نام اسلام ہے۔ سب سے پہلے یہ اسلام عقائد پر مبنی ہے، سب سے پہلے عقیدہ، دوسرا عبادات کے عقیدے کے بعد ربوبیت کے اقرار کے بعد الوہیت کے اقرار کے بعد اللہ کے اسماء و صفات کے صحیح تشریح اور معنی و مطلب کو اپنانے کے بعد دوسرا نمازوں کا اہتمام، عبادات کا اہتمام، روزہ، نماز، حج جو ہے یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں ہونا چاہیے، عبادات۔ اور تیسری چیز ہے معاملات، لوگوں کے ساتھ لین دین کرنا، انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ معاملات ہیں۔ اور سبحان اللہ آخری چیز اخلاقیات، عقائد، عبادات، معاملات اور چوتھی چیز اخلاق۔ یہ 4 چیزوں میں ایک انسان مکمل ہوتا ہے۔ مکمل بھی نہیں، اگر انسان کوشش کرتا ہے مکمل ہونے کے لیے، ایسے انسان کو مسلمان کہا جاتا ہے، ایسے انسان کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا کہا جاتا ہے۔ تو حضرات دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض علماء نے اس حدیث پہ کلام بھی کیا ہے، لیکن شعیب ارناؤوط رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ترک کے شواہد کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی یا حسن درجے تک پہنچانے کی، حسن لغیری کی یہ حدیث حسن لغیری درجے تک پہنچائے۔ کیا ہے حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا روز ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، رب کے دربار میں 3 طرح کے دیوان ہوں گے، 3 طرح کے رجسٹرز ہوں گے، 3 طرح کے دفتر ہوں گے۔ ایک دفتر جس کے سلسلے میں اللہ کا فیصلہ ہوگا، لا یغفر اللہ، اس میں جس کا بھی نام آیا ہے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔
ان دفتروں میں ان لسٹ میں جس کا بھی نام آیا ہے اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسرا دفتر جس میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑے گا، کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑے گا۔ اور تیسرا دفتر لا یعبأ بہ، اللہ رب العالمین چاہے اپنی رحمت سے انہیں معاف کر دے، اگر عدل و انصاف پر اتر آئے تو انہیں عذاب دے۔ یہ تین طرح کے دفتر ہوں گے۔ سب سے پہلا دفتر، جن دفتروں میں جن کا نام ہوگا ان کے سلسلے میں یہ اعلان ہوگا ان کو معافی نہیں۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ یہ بد نصیب لوگ ہوں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیے ہوں گے، ظلم کیے ہوں گے، اللہ کے ساتھ ظلم کیے ہوں گے، مشرک کافر لوگ۔ ایسے لوگوں کی لیسٹ، ایسے لوگوں کے دفتر کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا، خواہ اس شرک کے ساتھ ان کے نام اعمال میں آسمان اور زمین سے بھرے ہوئے نیکیاں کیوں نہ ہو، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اعلان کیا ہوا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ لوگو زمین بھر کے گناہ لے کر آؤ، تمہارے گناہوں سے یہ زمین بھر جائے، آسمان کی طرف یہ گناہ چڑھتے جائیں۔ ایک چیز نہ کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرے علاوہ کسی کے دربار میں چادریں نہ چڑھانا، یہ ماتھے کو میرے علاوہ کسی کے سامنے نہ ٹیکنا، یہ ہاتھ جب میرے سامنے اٹھ جائے تمہاری غیرت گوارا نہ ہو یہ ہاتھ کسی اور کے سامنے اٹھ جائے، تمہارے آنسو میرے دربار میں بہہ جائے اس کے بعد کسی کے دربار میں نہ بہے، اللہ کبھی یہ برداشت نہیں کرتا۔ دنیا بھر کے گناہ لے کر آؤ، اگر شرک نہیں تم توحید پرست ہو، واللہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا اعلان ہے دنیا بھر کی مغفرت لے کر میں تیرے سامنے آؤں گا۔ حضرات ایک دفتر ہے جسے معافی نہیں، جہنمی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا شکار ہوں گے۔ دوسرے دفتر کے لوگ ایسے ہوں گے جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہوگا لا یترکہ اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ان دفتر میں جن کا بھی نام آئے گا اللہ رب العالمین انہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک ایسے لوگ ہیں جو لوگ اللہ کا تو حق ادا کیے ہوں گے، نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، روزہ رکھے ہوئے ہوں گے، قرآن پڑھ رہے ہوں گے، لیکن یہ لوگ حقوق العباد، بندوں کے حقوق میں کوتاہی کر رہے ہوں گے، بندوں کے سلسلے میں غفلت کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوگا، ایسے لوگوں کا جو دفتر ہے رب العالمین کبھی نہیں چھوڑے گا، اللہ رب العالمین انہیں نہیں چھوڑے گا۔ اور تیسری قسم کا وہ دفتر جو کبھی نماز چھوڑے ہوں گے، کبھی جو ہے روزہ چھوڑے ہوں گے، اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہوں گی، اللہ کا فیصلہ ہوگا اللہ رب العالمین چاہے تو انہیں عذاب دے یا مغفرت کر دے۔ حضرات آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ اسی دوسرے دفتر کے سلسلے میں کہ ایک انسان کہیں نہ کہیں اللہ کی عبادت میں مکمل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، فجر کی یہ سخت ٹھنڈی، ہڈیوں کو کمزور کر دینے والی ٹھنڈی میں ایک انسان اٹھ کر نماز کو آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے دربار میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ جو ہے جب ظہر یا عصر ہوتی ہے سبحان اللہ دھوپ سخت ہوتی ہے، سخت دھوپ میں بھی وہ آ کر نمازیں پڑھتا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ وہ قرآن پڑھنے والا بھی ہوتا ہے، اگر اللہ نے اسے مال دیا ہے عمرہ حج کرنے والا بھی ہوتا ہے، اس کے ذریعے کئی غریب یا مسکین پل رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت کرے، اس کے نام اعمال میں ایسی غلطیاں ہوں گی، ایسی کوتاہیاں ہوں گی جو بندوں کے سلسلے میں ہوں گے، بندوں کے سلسلے میں وہ غفلت کر رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، کبھی کسی کی غیبت کر دی ہوگی، کبھی کسی اچھے انسان یا اچھے جو ہے جوڑے کے سلسلے میں تہمت لگا دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا۔ سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ میری امت میں مفلس کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہمارے نزدیک تو یہی چیز ہے من لا دینار لہ ولا درہم، جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو، نہ پیسے ہو نہ کھانے کے لیے کچھ ہو، وہی مسکین تو ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں،
نہیں میری امت کا مسکین، واللہ دل کے کانوں سے سنو، ہر انسان، واللہ میں عبادت گزار لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہماری عمر بہت کم ہے، ہماری عمر اللہ رب العالمین نے بہت کم رکھی ہے، اس کم عمر میں نیکیاں ہم سے کم ہوتی ہیں، اور اس کم نیکیوں میں ہمارے ایسے گناہ ہیں جو اس نیکیوں کو جو ہے نیلامی کرتے ہیں اللہ کے پاس، ان نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو نیکیاں کرے اور ان نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہو، ان نیکیوں کی حفاظت کرنے کی بھی فکر کرے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا مفلس، مسکین وہ ہے جب اسے نیکیوں کی ضرورت ہو، جب ان نیکیوں کی وجہ سے نام اعمال سیدھے ہاتھ سے یا جنت کا پروانہ دیا جا رہا ہو، ایسے وقت میں اس کی نیکیاں بٹ رہی ہوں اور وہ خالی ہاتھ ہو جائے، ایسا انسان مفلس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک انسان قیامت کے روز لایا جائے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری وجہ سے انسان تو انسان، بے زبان جانوروں کو بھی اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں حقوق العباد میں پختہ ہونے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ ایک انسان نمازیں پڑھ رہا ہوگا، نمازوں کی شکل میں اس کے پہاڑ کی شکل میں نیکیاں ہوں گی، پوری نمازیں پڑھ کر پہاڑ کی شکل میں نیکیاں ہوں گی، صدقہ دے کر پہاڑ کی شکل میں نیکیاں ہوں گی، قرآن پڑھ کر پہاڑ کی شکل میں نیکیاں ہوں گی۔ حقوق اللہ میں تو وہ پختہ ہوگا، جو ہے وہ گہرا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیکیوں کے ان پہاڑوں کے باوجود اس کی غلطی کیا ہوگی؟ وَشَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، ان نیکیوں کے ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو برا کہا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو جو ہے ناک جو ہے ستایا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسا دربار ہے جہاں پر ایک بے زبان جانور کو انصاف ملنے والا ہے، رب العالمین انصاف کرتے ہوئے یہاں پر جو ہے حقداروں کی لسٹ ہے، حقدار لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں سوائے نیکیوں کے۔ اللہ رب العالمین نیکیاں بانٹتے جائے گا، نیکیاں حقداروں کو دیتے جائے گا۔ سبحان اللہ، فجر کی نماز کی نیکیاں، ہم نے قرآن پڑھا ہوگا وہ نیکیاں، ہم نے پیٹ کو مار کے صدقہ کی ہوگی وہ نیکیاں، سارے بانٹ دیے جائیں گے۔ لیکن ادھر ابھی تہمت لگائے ہوئے لوگ ہوں گے، دل دکھائے ہوئے لوگ ہوں گے، مارے کھائے ہوئے لوگ ہوں گے، ابھی لسٹ باقی ہوگی۔ کیا کرے گا رب العالمین؟ ان کے گناہ اٹھا کر اس حقوق اللہ کی پابندی کرنے والے نیک انسان پر اللہ رب العالمین اس کے گناہ اٹھا کر اس کے سر ڈال دے گا۔ چند منٹ پہلے پہاڑ جیسی نیکیاں تھی، سبحان اللہ، چند منٹ بعد صرف حقوق العباد کی کوتاہی کی وجہ سے گناہ دوسروں کے سر لے کے جہنم چلا جاتا ہے، جہنم چلا جاتا ہے۔ یاد رکھو، واللہ یاد رکھو، آپ پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہو، آپ ہر مہینہ روز جو ہے حج عمرے کو جا رہے ہو، یاد رکھے اگر آپ کی زندگی میں 10 روپے بھی، واللہ 1,00,000 2,00,000 چھوڑے، 1,000 2,000 چھوڑے، 1 روپیہ بھی، اللہ کی قسم 10 روپیہ بھی آپ کا کسی پر حق ہے، اللہ رب العالمین جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں نہیں بھیجے گا۔ رات بہت غفلت ہو رہی ہے، اس سلسلے میں یوسف بن نسبات رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے سامنے شیطان آ کر دیکھتا ہے پہلے صف میں نماز پڑھ رہا ہے، شیطان کہتا ہے دیکھو اس کے پیٹ میں جانے والا نوالا کیسا ہے، حقوق العباد میں کیسا ہے، لوگوں کے حق ادائیگی میں کیسا ہے، اگر اس کی زندگی میں حقوق العباد کی کمی ہے وہ ظالم ہے، وہ حرام خور ہے۔ شیطان کہتا ہے پڑھنے دو نماز، اس کی نمازوں کو غارت کرنے کے لیے حقوق العباد کی کوتاہی کافی ہے۔ مفلس ہے وہ انسان جو یہاں تڑپے اور قیامت کے دن مفلس ہو جائے، قیامت کے دن مفلس ہو جائے۔ سبحان اللہ، آج دیکھیں پڑھا لکھا طبقہ
دیندار طبقہ اپنے بہنوں پر ظلم کرتا ہے، حق دینے سے انکار کرتا ہے۔ 1-2 روپیہ نہیں، لاکھوں کے روپے کھاتے ہو۔ اے لوگوں، اے نمازیوں، اپنی چہروں کو دیکھو، جن کے چہروں پر داڑیاں اتنی لمبی لمبی ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، تم نے اپنے بہنوں کا حق مار کے کھایا ہے۔ یاد رکھو، تم نے احسان کے طور پر انہیں کتنا بھی کیا ہو، اللہ نے حق ان کے لیے رکھا ہے۔ اگر تم نے ان حق میں سے 1 روپیہ بھی کھایا ہو، رب العالمین تمہارا 1 قدم بھی آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ کتنے مسائل سننے آتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کا مال کھا گیا، فلاں نے فلاں انسان مال کھا گیا۔ یہ کیسی جرت ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے پاس کھڑے ہونے کا ڈر نہیں ہے؟ ہم سنتے بھی ہیں کہ یہ بڑا جرم ہے، یہ بڑا گناہ ہے، سبحان اللہ۔ اس کے باوجود ہمارے دل ٹسے مس نہیں ہوتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی دیکھیں۔ 2 صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ ان میں کہ ایک زبان کے ماہر ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ غلط کو بھی صحیح انداز سے پیش کر کے دوسروں کا حق مارنا چاہتے ہیں، ہوتے ہیں زبان کے تیز۔ کہتے ہیں ان میں کہ ایک زبان کی مہارت رکھتے تھے، تو دونوں میں اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک انسان اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی ظاہری طور پر انصاف کرنے والے تھے، وہ اللہ کے نبی کے سامنے ایسے ایسے دلائل یا باتیں پیش کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ سبحان اللہ، دونوں صحابی اٹھ کر جانے لگے۔ واللہ یہ صحابہ تھے جن کے سامنے نبی چلا پھرا کرتے تھے، جن کے سامنے جہنم اور جنت کی باتیں ہوتی تھی، ان کے دل موم کی طرح نرم تھے، وہ اللہ کے لیے زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے صحابہ یاد رکھو، میں علم غیب کی جاننے والا نہیں ہوں، ظاہری دلائل کے طور پر میں نے فیصلہ کر دیا ہے، اگر قیامت کے روز کوئی انسان جھوٹ بول کر یہاں زمین لے گا، جہنم کی آگ ہوگی۔ رب کے فیصلے اس کے حق میں بہت خطرناک ہونے والے ہیں، جہنم کی آگ ہوگی۔ واللہ صحابہ تھے، ایسا طبقہ تھا جن کو رب العالمین نے اس دنیا میں اپنی رضامندی کی بشارت سنائی۔ سبحان اللہ، جہنم کی بات آنکھوں میں جو کانوں میں پڑتی ہے، قدم رک جاتے ہیں۔ دونوں صحابہ لوٹ کر آتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، یہ میرا حق نہیں ہے جو تو آپ نے میرے لیے فیصلہ کر دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہ میرے بھائی کا حق میں جو عطا کر دیتا ہوں میں دے دیتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ان 2 گز زمین کی وجہ سے میں اپنی آخرت بگاڑنا نہیں چاہتا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ ان 2 ٹکڑوں کے لیے زمین کی اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی مجھے پسند نہیں۔ اے اللہ کے نبی، یہ میری زمین نہیں، لو میرے بھائی کی زمین ہے، دے دو۔ واللہ اپنے دلوں کا جائزہ لو۔ آپ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 1,00,000 2,00,000، اللہ کے لیے مرنا آپ کو بھی ہے اور مرنا مظلوم کو بھی ہے۔ اگر آپ نے ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہے، حرام کا مال کھایا ہے، یاد رکھے آپ کی نمازوں کی نیلامی ہوگی، آپ کی نیکیوں کی نیلامی ہوگی۔ جو آپ نے یہاں تڑپا تھا، جو آپ نے یہاں جاگا تھا، جو آپ نے یہاں صدقہ کیا تھا، آپ کے وہاں نیکیاں بانٹی جائیں گی، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ مرنے سے پہلے کیا ضرورت تھی، واللہ کیا ضرورت تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں صحابہ کے درمیان آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں آئے؟ اس لیے صحابہ کے سامنے آ کر کہتے ہیں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں اس لیے کہ میرا مرنے کے ایام قریب ہیں۔ اگر میرے وجہ سے تم لوگوں پر کسی کے اوپر میرا ذرہ برابر بھی حق ہے، میں آج محمد بن عبداللہ کھڑا ہوں، تم بدلہ لے سکتے ہو۔ معافی مانگنے کے لیے اللہ کے نبی دونوں لوگوں کے کندھوں پر گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی آئے۔ لوگوں، اللہ کے لیے دیکھیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، غیبت کرنا اللہ کے نزدیک زنا کرنے والے سے بھی بڑا گناہ ہے، زانی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں
یہ غیبت کیا ہے؟ سبحان اللہ، واللہ یہ کمزوری میں نے دیندار طبقے میں دیکھی ہے، مسجدوں میں غیبتیں ہوتی دیکھی ہیں، نماز کے سلام پھرنے کے بعد، ذکر و اذکار کے بعد مسجدیں کو دروازوں کے سامنے غیبتیں ہوتی دیکھی ہیں۔ اللہ کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ غیبت کرنے والا انسان زانی سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کیسے؟ کہا زنا کرنے والا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں کوئی نیکی ایسی دیکھ لے جس کو پسند آ جائے، اللہ کو پسند آ جائے، اللہ اسے معاف کر دے، یا مرنے سے پہلے رب کے دربار میں آنسو بہانے کی توفیق دے دے، اللہ کے دربار میں رونے کی توفیق دے دے، رو لے، اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے۔ صحیح مسلم صحیح بخاری کی روایت ہے، زانی عورت یہ کتے کو پانی پلائی تھی، واللہ کتے کو پانی پلائی تھی، اللہ کو وہ ادا پسند آئی، اللہ کو وہ ادا پسند آئی، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اے غیبت کرنے والے لوگوں، ہمارا امام ویسا ہے، ہمارے مصلی ایسے ہیں، ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں، ہمارے علماء ایسے ہیں، ہمارے فلاں ایسے ہیں، یاد رکھو آپ کے نام ایمان کی یا آپ کی نیکیوں کی آسمان پر نیلامی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کہا انسان جب تک غیبت کرنے والے کے سامنے جا کر معافی نہ مانگ لے، اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کچھ وضاحت کے ساتھ یہ بتاتے، اگر سامنے والا غصہ کا انسان نہ ہو، غصہ کرنے والا انسان نہ ہو، تو کہا کہ اگر اس کے پاس جا کر آپ کہیں کہ میں نے فلاں آپ کے سلسلے میں غیبت کی، آپ مجھے معاف کر دیں، سبحان اللہ، جب وہ معاف کر دے گا تو آپ پر وہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اگر غصے والا ہے، غصے والا ہے، فتنے کا خوف ہے، کہتے ہیں جس مجلس میں اس کی غیبت کی اسی مجلس میں جا کر اس کی تعریف کریں، اسی مجلس میں جا کر اس کی تعریف کریں۔ اچھا تعریف کافی ہے؟ کہا نہیں، جب بھی آپ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں گے اس کے حق میں استغفار کریں گے، جس کی غیبت کی ہے ان کے حق میں استغفار کریں گے، یہ کفارے ہیں۔ سبحان اللہ، اس پر پابندی تو دور کی بات، ہم ابھی پہلے سٹیپ میں ہیں، غیبت کے سٹیپ میں ہیں، اللہ کے لیے۔ اسی وجہ سے سلف صالحین کہا کرتے تھے اگر میں غیبت کرنا ہوتا تو میں اپنے والدین کی کرتا، کیوں؟ تاکہ میرے نام اعمال دوسروں کے لیے نہ میرے والدین کے لیے بڑھ جائیں، آخرت میں میرے والدین کو مل جائیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں واللہ جب سے مجھے معلوم ہوا کہ غیبت کرنے کی وجہ سے غیبت کرنے والے کا نقصان ہے، پھر میں نے کبھی غیبت نہیں کی۔ اللہ کے لیے اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اللہ کے لیے، اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کو ادائیگی میں، بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں آپ مکمل چوکنا رہیں۔ دیکھیے سلف صالحین کی بیویاں کتنی نیک ہوا کرتی تھی، وہ حقوق العباد کے سلسلے میں اپنے شوہروں کے سلسلے میں دروازے پر کھڑی ہو جاتی تھی، دروازے پر کھڑے ہو جاتی تھی۔ جب ان کے پالنے والا جب کمانے کے لیے گھر سے باہر جاتا، عورتیں کہتی اے میرے سرتاج خالی ہاتھ لوٹ آنا، کسی کا حق مار کے نہ آنا، بھوک برداشت کر لیں گے، جہنم کی آگ کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ حضرات ہمیشہ جس طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کیا ہم نے اللہ کا حق ادا کیا کہ نہیں، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں، یا ہے ہماری زندگی میں تکلیف ہو رہی ہے، فوراً توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ کے سامنے استغفار کرے۔ دیکھیے علماء بتائے ہیں شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف ہوں گے، اللہ چاہے تو معاف ہوں گے، لیکن یہ چیزیں بھی ہیں کہ انسان جب ناراض ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ گلہ کرے، وہ اللہ کے سامنے شکایت کرے، رب العالمین اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو زندگی کے ہر مرحلے میں توحید کو اپنانے والا مسلمان بنائے،
شرک سے اللہ رب العالمین زمین اور آسمان کی دوری پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے شرک، کفر اور بدعات سے ہماری زندگیوں کو پاک رکھے۔ رب العالمین اس پاک زندگی کی حالت میں ہمیں موت عطا فرمائے، ہمارے زبانوں پر موت کے وقت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہو۔ رب العالمین ہمیں حقوق العباد کی پابندی کرنے والا مسلمان بنائے، دوسروں کے دلوں کو جوڑنے والا یا دوسروں کے دلوں کی حفاظت کرنے والا مسلمان ہمیں بنائے۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ اور علماء کی مغفرت فرمائے۔ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں رب العزت نے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ قولوا قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم رب حلیم۔